اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیظہروا علی دین کلہ ولو کرہ الکافرون ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید کی یہ دو مختصر آیات میں جو جامعیت اور معنیت کے ساتھ دین کی فضیلت اور اہمیت بیان کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر حقیقی معنی میں دین کہلانے کے قابل ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس آیت جو سورہ صف نے وہاں ذکر کیا کہ تمام دین پر وہ غالب ہوگا، چاہے مشرکین اس کو ناپسند سمجھے، ولو کرہ المشرکون، تو یہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا۔ تو اب اس کی مختلف حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہے کہ یہ دین اسلام غالب کیوں ہے۔ مختلف وجوہات ہے، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْصِفُونَ مَذَاهِبُ، ان میں سے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا خود باری تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے یہاں دین کے دو ہی چیزیں ہیں اعتصام کے لیے، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول ہے۔ اور کتاب اللہ کے بعد میں خود ہی قرآن میں آیت بھی ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ نہ کوئی ترس چیز چھوڑی نہ خشک لیکن کتاب مبین میں موجود۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان بھی ہے، تبیان لکل شیء۔ اب اس آیات کے ذریعے جو فرقہ اہل قرآن ہے وہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں، جب ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے تو ان احادیث کی کیا ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہ سوالات ان کے ہوتے ہیں۔ یہاں اپنے انڈیا میں فرقہ اہل قرآن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں موجود ہے فرقہ اہل قرآن، جو قرآن ہی کو حجت مانتا ہے، احادیث نبویہ کو قطعاً حجت نہیں مانتا۔ ایسے فرقے وہاں موجود ہیں اور یہ ان آیات سے غلط استدلال کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، جس کو میں نے شاید وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْصِفُونَ مَذَاهِبُ کے ذریعے اشارہ کر دیا تھا۔ تو یہ کہ تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، پھر احادیث کی کیا ضرورت ہے، اس فقہ کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، دو بوتل ہو ایک ہی حجم کی، ایک میں کیا دوا ہو شفا، سامان شفا ہو، اور ایک میں زہر ہو سامان موت ہو، لیکن دونوں دوا کا اور زہر کا رنگ بھی ایک ہے، بوتل بھی ایک حجم کی ہے۔ ہر آدمی پہچان لے گا کہ کون سا شفا ساما کی بوتل ہے، کون سی موت کی بوتل ہے، کون سی زہر اور موت کی بوتل ہے، ہر ایک آدمی نہیں پہچان سکتا۔ اس کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ ارے سرجن کی ضرورت پڑے گی۔ تو بیان تو ہے قرآن میں، اسی لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ذلیل القدر مجتہدین میں سے ہے، امام اعظم کے لقب کے ساتھ ملقب کیے جاتے ہیں، انہوں نے خود یہ فرمایا، اتنا بڑا عالم، کہ لولا السنۃ ما فہم احد منا القرآن، کہ اگر حدیث کی روشنی نہ ہوتی تو ہم نے کا کوئی کیا ہے قرآن نہ سمجھتا، کہ لولا السنۃ ما فہم احد من القرآن۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر احادیث کا ذخیرہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی قرآن کو نہ پہچانتا۔ تو ضرورت حدیث کی بھی ہوئی اور فقہ کی بھی ہوئی۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک میں سامان موت ہے، ایک میں سامان شفا ہے، لیکن ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اس کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ سرجن کی، ڈاکٹر کی۔ وہ کہے گا کہ اس بوتل میں تمہارا شفا موت ہے، اس میں شفا سامان ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی سب چیزیں ہیں، لیکن اس کو کون کہے گا؟ تو مجتہدین امت کہیں گے کہ اس میں شفا سامان ہے، اس میں آخرت کا چھٹکارا، اس میں سامان موت ہے۔ تو اس لیے حدیث کی بھی اتنی ضرورت ہے اور فقہ کی بھی۔ تو امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا سند حذف کر دیا، وہی حدیث ہے۔ اگر تمہارا مطالعہ وسیع ہو تو وہی ہے۔ اور بہت دفعہ تم کو کہا بھی، ہدایہ آخرین جو ہے
قدر نہیں ہے تم کو، عظمت نہیں ہے علم کی۔ میرے کو واقعہ یاد آ گیا، لگے ہاتھ وہ بھی کہہ دو اور قرآن پر بھی، کہ مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ جو شیخ الہند کے تلامذہ تھے، ان کی بہت ساری تصانیف ہے، کئی میں نے اپنی خود کی تھی، لیکن قلم فرماؤ لے گئے۔ الدین الخاتم، الدین القیم، اسلام کا نظام و تعلیم و تربیت، امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی 1000 سال پہلے سوانح کاشمی 3 جلدوں میں حضرت نے لکھی ہے، اور اتنے ماہر ادیب تھے۔ النبی الخاتم میں تو کیا ہے، پورے سمندر کو کوزے میں سما دیا حضرت نے، النبی الخاتم۔ اور دین القیم میں جلیل فلسفے کی دھجیاں اڑائی ہے، اور دین القیم نے۔ تو مولانا مناظر احسن کا قصہ سنو، اس سے قرآن کی عظمت آپ کو معلوم ہوگی، عظمت قرآن بیان کرنا ہے۔ حضرت نے خود لکھا ہے، اور ان کے قول کو مولانا منت اللہ مغیری، وہ نسبتی بھائی ہیں ان کے، اور ولی رحمانی جو تھے ان کے بھتیجے، وہ ان کے پھوپھا ہوتے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ کے، وہ بھی مغیر کے تھے۔ تو حضرت کا مکاتب گیلانی جمع کیا ہے مولانا منت اللہ علیہ الرحمہ نے، اس میں یہ لکھا ہے مولانا کے حالات، مولانا مناظر احسن گیلانی، اور اس میں لطیفہ کہ سید سلیمان ندوی کا بھی ایک ملفوظ ہے اس میں، کہ یہ ندوی کا انڈا دارالعلوم کیسے چلا گیا۔ ان کی زبان اردو اتنی ادیب تھی کہ ندوی کا انڈا دارالعلوم کیسے چلا گیا، یہ حضرت سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں۔ تو حضرت کا یہ ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب ان کو کوئی معاشرتی مسئلہ پیش آتا، اس دراوت زندگی کا دنیاوی کوئی مسئلہ یا کوئی معاشی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت کے معمولات میں لکھا شیخ مولانا مناظر احسن کی کہ وہ تلاوت قرآن پاک کرتے، 1-2 کے ختم میں مجھے اس کا حل قرآن میں مل جاتا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتلایا، طبیان لکل شے، لیکن ہر ایک کی فہم بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ اس کے بغیر قرآن نہیں آ سکتا۔ قرآن نے خود اصولات اور دیات بیان کی ہیں۔ دیکھو جہاد کی جہاں آیت ہوگی وہاں آگے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کی آیت ضرور ہوگی، جہاں جہاد کی ترغیب دی وہاں آگے یا پیچھے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں پر وبالوالدین احسانا، حفاظ قرآن ان آیات کو سمجھیں گے کہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وبالوالدین احسانا۔ کفر کی جہاں مذمت قرآن بیان کرتا ہے وہاں پر حقوق الوالدین کی بھی مذمت بیان کرتا ہے، اور یہ کب پیش آتا ہے، اس کے آنے کے بعد، نکاح کے بعد پیش آتا ہے۔ سمجھے کہ وہ بات بڑی آپ کو سنا چکا ہوں، بڑا سمجھ گئے کہ نکاح کے بعد وہ پیش آتا ہے۔ تو حقوق الوالدین ہو رہا ہے کہ احسان ہو رہا ہے، وہ نکاح کے بعد پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا۔ خیر یہ تو ایک ضمن، تو حضرت کو حل مل جاتا تھا۔ یہ قرآن نے جو خود فرمایا طبیان لکل شے لا ریب ولا یاد سے کی کتاب مبین، اور اس کی شرح حدیث سے ہوگی۔ تو یہاں یہ جو آیت میں کہا کہ سارے ادیان پر غالب ہے، اور ان الدین عند اللہ اسلام، کہ دین کہلانے کا اگر کوئی چیز قابل ہے تو اسلام نے، وہ کیوں کہا کہ سارے ادیان کو دیکھ لو، جو توریت موسیٰ پر نازل ہوئی آج آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، جو انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد پر وہ نہیں ملے گی، لیکن ہمارے لیے قرآن بھی، کیونکہ قرآن کا تو خود ہی وعدہ باری تعالیٰ نے کیا کہ لہو الحافظین، 6 سے 7 کے بچے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیتے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہ جو بعض حضرات ذمہ داران متولی وغیرہ، یہ بھی لگے ہاتھ میں کہہ دوں، حفاظ کرام جن کے سینے میں قرآن ہے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، معمولی اس کو سمجھتے ہیں، یہ بہت غلط انداز ہے۔ اسی لیے حالات اس لیے آ رہے ہیں، حالات کے بھی کوئی اسباب یہ بھی ہے، ایک بڑے اسباب ہے، اس لیے کہ اسباب میں تو کوئی تزاحم نہیں، لا تزاحم فی الاسباب، تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ علماء دین اور حفاظ کرام کی توہین کی جاتی ہے۔ اور اس کو میں اپنا مثال سے آپ کو سمجھا دوں، دیکھو حدیث پاک کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحین سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ۔ تو ایک مثال سمجھو کہ اگر کہیں پتہ چلے تم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، کسی جگہ کسی بوتل میں منہ مبارک دکھلایا جا رہا ہے، زیارت منہ مبارک ہو رہی ہے، سفر اگر محبت رسول ہے تو 1000 مشقت سفر کی اٹھا کر
अपने आँखों को उससे ठंडक करोगे। तो ये हदीस पाक क्या है और ये कुरान पाक क्या है? हुजूर अल्लाह ताला का कलाम उसके सीने में है। तुम उस बॉटल की अजमत करते हो क्योंकि हुजूर का बाल मुबारक है, और उस कुरान की अजमत नहीं करते हो जिन हुफ्फाज़ किराम के सीने में है। बॉटल की अजमत होती है, और कुरान पाक जो हुफ्फाज़ किराम के सीनों में होते हैं उनकी अजमत नहीं करते। इसके लिए हालात आ रहे हैं, असबाब ये भी है उसके लिए। तो हुफ्फाज़ किराम की भी अजमत की जाए, उलमा की भी अजमत की जाए। और ये मैं अपनी ज़ुबान से ऐसे थूक नहीं रहा, वाक़यात है। मौलाना रशीद अहमद गंगोई अलैहिर्रहमान ने लिखा है और डंके के चोट लिखा है हज़रत ने, ये मलफूज़ है हज़रत का कि जो शख्स भी किसी आलिम दीन या हाफिज़ कुरान की तौहीन करता है, उसको बेइज्जत करता है, तो मरने के बाद उसका मुंह क़िबले से फेर दिया जाता है। और जिसको अगर यकीन ना आता हो तो कब्र खोल के देख ले। इतने तसब्बुर के साथ हज़रत ने फरमाया कि अगर किसी को मेरी बात का यकीन हो, कब्र खोल के देख ले। तो यहाँ जो असबाब है वो रोना रोते हैं मुसलमान हालात है। हालात का सबब बहुत से सारे होंगे और भी, लेकिन महज सबब ये है कि हमने अहले कुरान, हुफ्फाज़ किराम और उलमा इज़ाम की अजमत दिलों से निकाल ली है। उनको अपना मुलाजिम और नौकर समझते हैं। इस बिना पर ये हालात आ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा आएंगे। अगर अजमत नहीं की कौम संभली नहीं तो इससे भी बड़े हालात आ सकते हैं। तो खैर बात लंबी हो रही है, मुझे मुख्तसर करना। ये हदीस को जो अजमत हासिल है हमारे दीन को, कि सारे अध्ययन पर गालिब है, चाहे मुशरिकीन नापसंद समझिए कि और किसी दीन में ये चीज़ नहीं है कि हज़रत मूसा ने जो बात कही अपनी ज़ुबान से अपनी हयात में, आज तक सही मौजूद कतअन नहीं, कतअन मौजूद नहीं है। जो ज़बूर में हज़रत दाऊद ने कहा कतअन मौजूद नहीं, ना इंजील मौजूद है। लेकिन सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से जो अहादीस निकली है और अहादीस आपने तलफ़्फ़ुज़ किया जिन्न अन, और उसके महफूज रखने के लिए जैसे तुमने मकाले वो क्या कहते हैं उसको, सेमिनार में सुना आपने, अस्माए रिजाल का फंड मौजूद किया गया, जरह तालील के अइम्मा पैदा हुए ताकि हुजूर के कलाम से, जो हुजूर की ज़ुबान से मुबारक से जो बात निकली आज तक हमारे पास महफूज है। तो अब उस सनद के क्या है, कुल 3 हिस्से हैं। एक सनद तो वो जो हर मुसन्निफ़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। एक पहला टुकड़ा ये है कि हर मुसन्निफ़ अमीरुल मोमिनीन इमाम बुखारी से हुजूर तक पहुँचती, वो हर हदीस के साथ आपने पढ़ी पूरे साथ। दूसरा वो कि मुसन्निफ़ किताब तक हमारे जो है मरकज़ुल असानीद शाह वलीउल्लाह है हिंदुस्तान के, और मर्ज़ असानीद शाह अब्दुल अज़ीज़। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ तक या शाह मोहम्मद इसहाक़ तक जो हदीस पहुँची है वो नसई के शुरू वरक़ में है, तिरमिज़ी के शुरू वरक़ में है, मुअत्ता मालिक के शुरू वरक़ में है। तो दूसरा टुकड़ा वो कि हर एक मुसन्निफ़ किताब तक शाह इसहाक़ शाह अब्दुल अज़ीज़ से वहाँ तक वो इन किताबों में मौजूद, और उसके अलावा वो ज़ुबानी है जो हम बयान करेंगे आपको, और उसकी 3 सनदें मेरे पास। पहली है वो 5 वास्ते से शाह अब्दुल अज़ीज़ तक पहुँचती है कि हमने बुखारी शरीफ दोनों जिल्दों का ही मसला है, उसके लिए हमको गाड़ी लानी पड़ी थी। बात हुई थी कि मुफ्ती साहब दूसरी जिल्द पढ़ाएंगे, हमने कहा कि नहीं हमें हज़रत से ही पढ़नी है। तो उस ज़माने की 500 रुपये की गाड़ी लाए थी हज़रत से पढ़ने के लिए। तो जिल्द सानी हो या जिल्द अव्वल, वो दोनों हज़रत से इजाज़त सनद हासिल है। तो मुहद्दिस सैयद फ़खरुद्दीन, और ये भी याद रखो लगे हाथ कहता हूँ दारुल उलूम का, शेखुल हदीस का मनसब हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन अलैहिर्रहमह पर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद कोई शेखुल हदीस वहाँ नहीं है, लिखते हैं दुनिया पर, लेकिन उसके बाद नहीं। ये मौलाना शरीफुल हसन साहब ने मुझे समझाया था कि हज़रत के वफ़ात के बाद मौलाना शरीफुल हसन साहब को बुखारी दी गई। मेरा उनसे गहरा ताल्लुक़ भी था। मैं गया, मगर हज़रत मिठाई खिलाओ, शेखुल हदीस हो गए आप। देख मिठाई तो हाजिर है, लेकिन तू जिस मनसब पर मांग रहा है वो नहीं है कि मैं शेखुल हदीस नहीं हूँ। मैं बुखारी पढ़ा था, उसका मुझे कुछ एलान मिलता है तनख्वाह अलग। शेखुल हदीस तेरे शेख के ऊपर ख़त्म हो चुका। शेख मौलाना सैयद वो शख्सियत ये थी, 60 साल हज़रत ने बुखारी शरीफ पढ़ाई, 45 साल मुरादाबाद में,
اور آخری 15-17 سال دارالعلوم دیوبند میں جب شیخ الاسلام اسیر مالٹا ہوئے اپنے استاد کی خدمت کے لیے، اس وقت حضرت کو بٹھا کر گئے تھے شیخ الاسلام مولانا مدنی۔ اور اس وقت بھی جب حضرت حیات تھی، حضرت کی تلمیذی مشہور تھی شیخ الاسلام مولانا مدنی علیہ السلام، بخاری کے لیے بچوں کو مرادات بھیجتے تھے اس وقت بھی۔ تو مجھ کو اجازت سند حاصل ہے سید فخر الدین علیہ الرحمہ سے، اور ان کو اجازت سند حاصل ہے شیخ الہند علیہ الرحمہ سے، مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، اور شیخ محمود الحسن علیہ الرحمہ کو اجازت سند حاصل حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی۔ بچے تم لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے حجت الاسلام کہتے سمجھ، حجت الاسلام کا لقب ان کو اس لیے دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جیسے حجت الاسلام مولانا غزالی کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی مسلمان نہ ہوتے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حجت الاسلام۔ ادھر مولانا گنگوئی کو کہا جاتا ہے فقیہ النفس۔ تو فقیہ النفس اس کے لیے ہے کہ ہمارا اکابرین نے کہا کہ علامہ ثانی سے بھی فقار میں ان کا مقام بلند تھا، اور کئی جگہ پر میں نے آپ کو حدیث میں بتلایا کہ ابن حجر یہ کہتے ہیں، آئینی یہ کہتے ہیں، ہمارے مولانا گنگوئی یہ کہتے ہیں، اب تم فیصلہ کر لو کس کا جواب اچھا ہے۔ یہ میں بتلا چکا بڑھا آپ لوگوں کو۔ خیر، تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوئی سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت سند حاصل ہے، اور ان دونوں حضرات کو محدث شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو ہے شاہ اسحاق علیہ الرحمہ سے، اور شاہ اسحاق علیہ الرحمہ کو شاہ عبد العزیز سے۔ تو یہ تو 5 واسطے ہوئے۔ اب اس میں ایک واسطہ کٹ بھی جاتا ہے کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریف تشریف لے گئے، وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی بھی موجود تھے، مولانا گنگوئی بھی موجود تھے، اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی بقید حیات تھے۔ تو ان دونوں نے حضرت سے بات کر کے براہ راست شیخ الہند کو اجازت سند شاہ عبد الغنی سے بھی دلوائی۔ تو وہاں یہ 2 واسطے کٹ گئے تو 4 واسطے ہوئے۔ تو 4 واسطے ہوئے 5۔ اب تیسرا واسطہ جس کو، چونکہ سند عالی یہ ایسی چیز کہ بخاری علیہ الرحمہ ایک روایت ان کو یمن کے کسی شیخ سے پہنچی تھی لیکن واسطے سے، تو بلا واسطہ کے لیے انہوں نے یمن کا سفر کا قصد کیا، لیکن بیمار ہو گئے، جا نہیں سکے اور وقت اجل آ گیا۔ تو سند عالی کی بھی کیا ہے، قدر و قیمت ہے۔ تو یہاں 3 واسطوں کی کیا ہے، مولانا نصیر خان صاحب جن سے ہم نے مشکات شریف پڑھی اور موطا امام مالک پڑھی۔ تو طالب علم میں تو آپ کہتے ہیں، میں تو 7 بار کہتا ہوں، طالب علم میں اتنی کوئی شعور ہم میں بھی نہیں تھا جیسے آپ میں نہیں ہے۔ اس وقت سند کی کوئی اہمیت نہیں ملی، لیکن جب مشکات پڑھانے کا وقت آیا اشرف عرادی میں، تو پھر میں نے حضرت سے تعلق تو تھا ہی، خط لکھا حضرت کو، اور صاحب لکھی ہے وہ حضرت اس وقت تو لاؤ بولے پن تھا، سند سنی لوگے لیکن یاد نہیں ہے، آپ پوری سند ہم مجھے بھیج دیا۔ تو حضرت نے پھر بذریعہ خط مجھے سند بھیجی۔ تو حضرت مولانا نصیر خان صاحب کو اجازت سند حاصل ہے شیخ عبد الرحمن امروہی علیہ الرحمہ سے، شیخ عبد الرحمن امروہی، اور ان کو اجازت سند حاصل فضل الرحمن گنج مراد آبادی، شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے، جن کی خدمت میں حضرت تھانوی پہنچے تھے، ان کا بھی واقعات ہے۔ تو گنج مراد آبادی فضل الرحمن گنج مراد آبادی، ان کو ڈائریکٹ شاہ عبد العزیز سے اجازت سند حاصل ہے۔ تو یہاں یہ 3 واسطے ہوئے۔ تو 3، 4، 5 واسطے کو بیان کیا۔ تو اس سے یہ کہنا ہے کہ یہ احادیث اور ہمارا دین محفوظ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا، کیونکہ سلسلہ بر سلسلہ چلا آتا ہے آج تک۔ اب آپ پہنچاؤ گے، آپ کے بعد آپ کے تلامذہ پہنچائیں گے سند کو، تو یہ گویا ضروری ہوا۔ تو یہ آپ لوگوں کو سند 3 واسطوں سے اس کا میں نے بیان کر دی، اور اہمیت سند کے لیے خود مقدمہ مسلم میں بھی ذکر کیا 11ویں صفحے پر۔ تو مقدمے میں ہے نا پوائنٹ 24 صفحے ہیں کل، اس میں صحیح لے جاتے ہی کہ تعریف کی ہے، عدل خبر الاحد، عدل تام الضبط، متصل سند غیر معلل ولا ساز۔ لیکن کیا کیا ہے،
پہلے آج سننے میں تو عدل و تامجب، عدل کو عدل تام اور تامجب، تو عدل کامل کو بیان کر تامجب. اس کے بعد وہ آخری جملہ جو غیر مولن والا ساتھ، اس کو ہی بیان کرتے چلے گئے 20 صفحے تک، اور متصل السند کو بیان کیا 21 اور 22 صفحے کے اوپر، اور 21-22 میں تو دلائل وغیرہ ذکر کیے، رد کیا، اور 23-24 صفحے پر 16 مثالیں احادیث ذکر کی، جس میں سے 7 روایت بخاری شریف کی ہے. تو یہ، اور اس میں جو بعض لوگ یعنی نام نہاد، جن کو میں اپنی زبان چھنچھوڑیاں کہہ رہا ہوں، آج کل کے چھنچھوڑی ہے، انہوں نے مولانا سعید صاحب پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ مولانا گنگوہی پر اعتراض ہو رہا ہے، مولانا رفیع عثمانی پر بھی اعتراض ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ یہ اعتراض امام بخاری پر ہے، یعنی 21 صفحے کی عبارت ہے مسلم کی، کہ قد بعض متأہلین الحدیث کے بعد نام نہاد محدثین نے یہ جملے کہے، اور اس سے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی امام بخاری کو مراد لیا اور ان کے شیخ علی بن مدین نے، لیکن قطعاً یہ بات غلط ہے. اور 3 دلائل ہے جس کو مولانا گنگوئی علیہ الرحمٰن نے الحل المفہم صحیح مسلم ہے اس میں ذکر کیا، اور اسی کی تعلیق مولانا رفیع عثمانی نے کی، تعلیق الحل المفہم، انہوں نے اس کی تائید کی کہ خود امام مسلم جو ہے ان کے معتقد تھے، ان کے استاد بخاری علیہ الرحمٰن، اور ایک دفعہ حاضر ہوئے اور یہ کہا یا طبیب المحدثین، طبیب الاحادیث، کیا احادیث کے طبیب اور حاکم، اپنے پاؤں پھیلا میں اس کو چوموں، اپنے ہاتھ کے سر کو تو بوسہ دیا اور پھر پاؤں پھیلانے کا حکم دیا. تو اتنا بڑا معتقد. اور دوسرا واقعہ ہے وہ جوہلی کا، خلق قرآن کے مسئلے میں اٹھ کر چلے گئے تھے، اور پوری مجلس میں دو، ایک تو یہ تھے اور دوسرے ان کے ساتھی سلمہ، دونوں اس مجلس سے جوہلی کے اٹھ کر چلے گئے. اتنا اعتقاد ہے بخاری علیہ الرحمٰن سے. وہ تو ایسا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے؟ مولانا گنگوئی نے کہا کہ منتہلین حدیث کا جملہ ایسا معتقد شاگرد آج کل ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے کے معتقد ایسا نہیں کہہ سکتے. آج تو کچھ بعید نہیں ہے لیکن اس وقت تک کیا ہے امام مسلم نہیں کہہ سکتے. ایک دلیل تو یہ دی. علامہ خطابی نے جو 13 جلدوں میں ہے تاریخ میں، انہوں نے 13ویں جلد کے 100 صفحے پر لکھا ہے کہ المسلم حجا حجوہ، کہ مسلم علیہ الرحمٰن بخاری کے نقش و قدم پر چلے. تو اگر بخاری میں ایسا ہوتا تو 7 احادیث کو کہہ دیتے کہ مصنف اس میں اتصال سند بیان کرے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہی. اس لیے یہ اعتراض جو ہے کیا ہے بالکل محمل اور غلط ہے، کیونکہ مولانا گنگوہی علیہ الرحمٰن اس کا انکار کیا، مولانا عثمانی نے، صرف مولانا سعید صاحب نے نہیں انکار کیا، مولانا نے بھی کیا ہے. لیکن یہ حوالے میں مزید دیتا ہوں، مولانا نے وہ حوالے ذکر نہیں کیے، میں اپنی طرف سے کہ مولانا گنگوہی اس بات کے قائل ہیں، مولانا رفیع عثمانی اس بات کے قائل ہیں، اور یہ بڑے بڑے محدثین ہیں. ہماری کیا حیثیت؟ ان لوگوں نے بھی یہ کہا. اب حضرت بیان کریں گے، حضرت کی بات سنو.